بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم کی طالبات، آج اسلامیات کا لیکچر نمبر 2 ہے۔ آج کے کلاس میں جو ہم اسباق پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں: نجاست یعنی ناپاکی، اور ایک اور چیپٹر ہم پڑھیں گے وہ ہے استنجا۔ تو یہ 2 اسباق ہم پڑھیں گے آج کے چیپٹر میں۔ تو چلیں دیکھیے کیا ہے یہ۔ دیکھیے طالبات، نجاست یعنی ناپاکی کو کہتے ہیں۔ طہارت کی ضد ہوتی ہے یہ نجاست، اور اسلام میں نجاست یعنی ناپاکی اور گندگی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، ٹھیک ہے۔ اگر بدن یا کپڑے یا کسی بھی چیز پر گندگی لگ جائے، اس کو صاف کرنے اور پانی سے پاک کرنے کا حکم دیتا ہے کون؟ اسلام، ٹھیک ہے۔ تو یعنی نجاست کو اسلام میں بہت ناپسند کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نجاست کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے نجاست حقیقی اور دوسری نجاست حکمی۔ نجاست حقیقی کیا ہے؟ دیکھیے، نجاست حقیقی وہ نجاست ہے جو دیکھنے میں آ سکے، یعنی جو دیکھی جا سکے، جیسے پاخانہ، پیشاب، خون، شراب وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور نجاست حکمی کیا ہے؟ یہ وہ نجاست ہے جو شریعت کے حکم سے ثابت ہو، یعنی دیکھنے میں نہ آ سکے، جیسے بغیر وضو کے ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کو شریعت کے اصطلاح میں کیا بھی کہتے ہیں؟ حدث۔ نجاست حکمی کو کیا بھی کہتے ہیں؟ حدث، ٹھیک ہے۔ اب ہم نجاست حقیقی کی اقسام دیکھ لیتے ہیں۔ نجاست حقیقی کی 2 اقسام ہیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ کیا ہے یہ دیکھ لیجئے۔ یہ وہ نجاست ہے جو ناپاک ہونے میں سخت اور زیادہ ہو، اور وہ چیزیں یہ ہیں: آدمی کا پیشاب، پاخانہ، جانوروں کا پاخانہ، حرام جانوروں کا پیشاب، آدمی اور جانوروں کا بہتا ہوا خون، شراب، مرغی اور بطخ کے بیج، اسی طرح دودھ پیتے بچے کا پیشاب یا پاخانہ، یہ سب کیا ہے؟ نجاست غلیظہ، ٹھیک ہے۔ اور نجاست خفیفہ کیا ہے؟ یہ وہ نجاست ہے جو ناپاک ہونے میں کیا ہو؟ ہلکی ہو اور کم ہو۔ وہ چیزیں یہ ہیں: حلال جانوروں جیسے بکری، گائے، بیل، بھینس، اونٹ وغیرہ کا پیشاب، حرام پرندوں مثلا چیل وغیرہ کی بید، یہ سب کیا ہے؟ نجاست خفیفہ۔ اب یہ دیکھ لیجئے، نجاست غلیظہ اور خفیفہ کے حکم میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں قسم کی ناپاکیوں کے حکم میں یہ فرق ہے کہ نجاست خفیفہ یعنی ہلکی نجاست چوتھائی کپڑے یا چوتھائی عضو تک جو ہے وہ معاف ہے، اور نجاست غلیظہ جو ہے وہ اتنی مقدار میں معاف نہیں ہے، بلکہ اگر نجاست غلیظہ گاڑی ہے جیسے پاخانہ تو وہ 3 گرام وزن تک معاف ہے، اگر پتلی ہے جیسے شراب یا پیشاب تو وہ ہتھیلی کے گھیراؤ کے برابر معاف ہے۔ اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کپڑے سے کیا مراد ہے، کہ چوتھائی کپڑے سے کیا مراد ہے۔ دیکھیے، کپڑے سے مراد پورا کرتا یا پوری شلوار نہیں، بلکہ آستین، ٹھیک ہے۔ تو اگر آستین پر نجاست لگی ہے تو ہم اس آستین کے چوتھائی حصے کا حساب کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دامن الگ ہے، کلی، پائنچا، یہ ایک ایک کپڑا الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے چوتھائی حصے تک معاف ہے، یعنی آستین کے چوتھائی حصے تک، شلوار کے جو دامن کے چوتھائی حصے تک، کلی کے چوتھائی حصے تک، اس طرح سے معاف ہے۔ اسی طرح عضو میں بھی ہے کہ وہ عضو جس کا دھونا ضرور فرض ہے، اس کا چوتھائی جو ہے وہ مراد ہے، مثلا پاؤں ٹخنوں سمیت جو ہے وہ دھویا جاتا ہے تو اس کا چوتھائی مراد ہے۔ اچھا، اور معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنی نجاست جو ہے وہ بدن یا کپڑے پر لگی ہو اور نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر، نجاست غلیظہ اگر لگی ہے کپڑے پر یا بدن پر اور وہ چوتھائی کپڑے پر ہے یا چوتھائی عضو پر ہے، تب جو ہے وہ نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگرچہ وہ کیا ہوگی؟ کراہیت کے ساتھ ہوگی، مکروہ ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن نماز ہو جائے گی۔ اور جان بوجھ کر اتنی نجاست لگی رکھنا جو ہے وہ جائز نہیں، یعنی جان بوجھ کر کر رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے اور پھر بھی جان بوجھ کر ایسا کام کر رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح اگر چوتھائی سے زیادہ ہو تو پھر نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے بیٹا۔ آگے دیکھیے، ہتھیلی کے گہراؤں سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے
کہ وہ گہراؤ جو پھیلی ہوئی ہتھیلی میں ہو. مثال کے طور پر ہم نے اپنا ہاتھ پھیلایا, ٹھیک ہے, اس میں جو اب ہمارے جو ہتھیلی میں گہراؤ آ رہا ہے, جتنی جگہ میں پانی ٹھہر جائے اتنا جو ہے وہ ہتھیلی کا گہراؤ مراد ہے, ٹھیک ہے. تو اگر پتلی جو ہے وہ نجاست ہے, ٹھیک ہے, تو جیسے شراب یا پیشاب, تو وہ ہتھیلی کے گہراؤ کے برابر معاف ہے, ٹھیک ہے. اب نجاست پاک کرنے کا طریقہ دیکھیے کہ کیا ہے. دیکھیں, اگر نجاست حقیقی گاڑی اور جسم والی لگ جائے تو نجاست کا اثر ظاہر ہو جانے سے کیا ہو جائے گا, وہ نجاست پاک ہو جائے گی, چاہے ایک ہی دفعہ میں چھوٹ جائے. نجاست اگر پتلی ہو, کپڑے پر ہو, بدن پر ہو یا کسی اور چیز پر, 3 دفعہ دھونے سے پاک ہو جاتی ہے. لیکن کپڑے دھوتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہر دفعہ نچوڑ لینا ضروری ہے. جو چیزیں دھونے میں نچوڑی نہیں جا سکتی, مثلا تخت, تانبے, پیتل, اسٹیل, المونیم وغیرہ کے برتن, بچھانے کے لیے موٹے موٹے گدے, فرش کی دری, بڑے بڑے قالین, تو یہ پلاسٹک اور ربڑ کے جوتے, چپل وغیرہ, تو ان کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ دھو کر چھوڑ دیں. جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو دوسری بار دھو کر چھوڑ دیں. پھر جب دوبارہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو تیسری بار دھو کر چھوڑ دیا جائے. اس طرح سے وہ چیز پاک ہو جائے گی. تو یہ ہمارا نجاست کا سبق جو ہے وہ مکمل ہو گیا. آگے آئیے استنجا پر. استنجا کیا ہے؟ پاخانہ پیشاب کے بعد جو ناپاکی بدن پر لگی ہوئی رہ جائے اس کے صاف کرنے کو استنجا کہتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے, یہاں تک کہ استنجا کے طریقے بھی بتا دیے ہیں. استنجا کا مقصد یہ ہے کہ ناپاکی بھی بالکل صاف ہو جائے اور بدبو بھی باقی نہ رہے, اسی لیے ناپاکی کو اچھی طرح سے پانی سے دھو لیا جائے, یہ بہتر ہے. اس طرح صفائی بھی خوب ہو جائے گی اور بدبو بھی باقی نہیں رہے گی. جب تک اس طرح صفائی نہ کر لی جائے اور اس بات کا اطمینان نہ ہو جائے کہ پیشاب کا کوئی قطرہ نہیں آ رہا, اس وقت تک وضو شروع نہیں کرنا چاہیے. یعنی آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ کی نجاست زائل ہو گئی ہے, تب آپ جو ہے وہ استنجا کریں اور پھر وضو کریں, ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیے بیت الخلاء کے آداب. دیکھیے, بیت الخلاء کے کچھ چند آداب ہیں. جب بیت الخلاء میں جانے لگے یعنی داخل ہونے لگے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعا پڑھنی چاہیے. اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے یہ دیکھ لیجئے. اے اللہ, میں تیری پناہ مانگتا ہوں خبیث جنوں سے, مرد ہوں یا عورت, ٹھیک ہے. اچھا, پھر جو ہے وہ دوسرا ادب کیا ہے کہ جب داخل ہونے لگیں تو پہلے بایاں پاؤں جو ہے وہ آگے بڑھیں, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہ کھڑے کھڑے سطر نہ کھولیں بلکہ جب بیٹھنے کے قریب ہوں تب کھولیں. اور اس بات کا خیال رکھیں کہ قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ دونوں نہ ہوں, ٹھیک ہے. اور اس بات کا بھی خیال رہے کہ سیدھے سورج یا چاند کی طرف منہ نہ ہو, اور اگر ہوا چل رہی ہو تو ہوا کی طرف بھی منہ نہ ہو, ورنہ پیشاب کی چھینٹیں بدن پر آئیں گی. یہ اس وقت کا زمانہ ہے جب بیت الخلاء نہیں ہوا کرتے تھے, لیکن آج کے دور میں ایسا کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. پاخانہ پیشاب اور شرمگاہ کو دیکھنا, بلا ضرورت شرمگاہ کو چھونا اور اس حالت میں باتیں کرنا بھی کیا ہے؟ بے ادبی ہے. جب ضرورت سے فارغ ہو جائے تو باہر نکلنے کے لیے جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ دایاں پاؤں جو ہے وہ پہلے بڑھانا ہے اور پھر بایاں پاؤں. اور جب باہر نکل آئے تو کون سی دعا پڑھیں؟ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ, میں آپ کی مغفرت کا طلبگار ہوں, سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھ سے ناپاکی دور کر دی اور مجھے آرام پہنچایا, ٹھیک ہے. بیت الخلاء کا جو ہے ایک اور ادب یہ بھی ہے کہ اندر پہنچ کر کوئی دعا نہیں پڑھنی چاہیے, کیونکہ اللہ کا نام لینا وہاں پر بے ادبی ہے, ٹھیک ہے. کھڑے ہو کر پیشاب کرنا بھی منع ہے, اسلام میں اس کو بدتمیزی اور گناہ پن قرار دیا گیا ہے. تو یہ ہمارے 2 اسباب جو ہے وہ مکمل ہو گئے ہیں. امید ہے یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے. اب ہم اپنا جو ہے وہ عملی کتاب کا کام دیکھ لیتے ہیں. جی طالبات, اپنی عملی کتاب کا صفحہ نمبر 18 کھولیے. یہاں پر آپ کو پہلے سبق کا کام دیا ہے نجاست کا, اور یہاں پر جو ہے وہ 5 سوالات ہیں. لیکچر میں سے بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں, اور آپ لوگ بلند خوانی خود کریں گے تو وہاں سے بھی آپ کو مل جائے گا, یہاں سے بھی آپ کو مل جائے گا, ٹھیک ہے, ورنہ PDF سے کر لیجئے گا. تو یہ جو ہے آپ نے اس طرح کے یہ سوالات کر لینے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ نے اگلا کام جو ہے وہ استنجا کا کرنا ہے.
استنجا میں بھی جو ہے وہ آپ کو 7 سوالات دیے ہیں، تو یہ بھی آپ کر لیجئے گا۔ یاد رہے طالبات کہ آج کا کام آپ کل پر مت چھوڑیں، اور آج کا کام آج ہی کریں، ورنہ تو بہت نقصان ہو جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آج کا کام آج ہی کر لیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح سے ہمارا آج کا جو لیکچر ہے یہ مکمل ہو گیا، اور مجھے اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔